الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد سامعین مکرم، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کی عظمت کے موضوع پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین مکرم، والدین کی عظمت پر کچھ بولنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ والدین شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ والدین دنیا کا وہ پیارا رشتہ ہے جسے سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ان کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے۔ یہ خود تو بے شک کانٹوں پر چلتے رہیں لیکن اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتے ہیں، اور والدین اپنی اولاد کی ذرا سی بھی دکھ تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک عرب شاعر نے اپنے شعر میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض لو حبت الریح علی بعضهم لم تنعت عینی من الغمز، کہ ہماری اولادیں زمین پر چلتے پھرتے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی گرم ہوا چلتی ہے تو ہماری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ ہے والدین کا مقام، اور یہ ہے والدین کی اولاد سے محبت اور شفقت۔ سامعین مکرم، والدین کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ اور سورہ لقمان میں ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے: اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، ان کا دل نہ توڑنا، ان کے سامنے چھاتی چوڑی کر کے مت چلنا، بلکہ ان کے ساتھ اچھی اور بھلی بات کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے سامنے ادب کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا اور یہ دعا کرتے رہنا: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا۔ سامعین مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی والدین کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آ کر عرض کی: اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا: وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو میرے نبی نے فرمایا: والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو میرے نبی نے فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو اور حسن سلوک کو جہاد پر مقدم کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور والدین کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آنا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ ایک دوسری بات ہے کہ نبی سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابی نے عرض کی: جی ہاں، اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا: جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں کہ قانونی طور پر باپ کی تعظیم ماں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، لیکن اگر اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو ماں کا رتبہ باپ سے 3 حصے زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آیا ہے
حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ ماں نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے 9 ماہ تک اٹھائے رکھا، پھر اسے پیدا کرنے کے بعد اسے 2 سال تک اپنے چھاتی سے لگائے رکھا اور اسے دودھ پلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد، تو میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ جب چوتھی بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے 3 حصے زیادہ ہے۔ تو سامعین مکرم، ایک اور روایت میں ماں کی عظمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، اگر ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے تو ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو جنت سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ پوچھا گیا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے، ان کو یہ مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ ایک شاعر نے ماں کی خدمت کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ ماں خلوص مہر و وفا کا پیکر، محبت کی ضمیر، ماں خدا کا رحم و دنیا میں جنت کی سفیر، ماں نشان منزل آدم تقدس کا پیام، ماں کے قدموں میں ہے جنت، ماں کے قدموں کو سلام۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں والدین کی خدمت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام پانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ و کروٹ راحت نصیب فرمائے اور ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔